بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ تو پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کی خدمت میں برائٹ آئی کے تیسرے حصے کے ساتھ حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ کمرے میں ایک نوجوان مرد اور ریٹا موجود تھے۔ وہ دونوں شراب پینے میں مصروف تھے۔ ارے او، میں اس سپرنٹینڈنٹ فیاض سے بات کروں؟ اس کی کمزوری میرے پاس ہے، کم از کم یہ تو پتہ چل جائے گا کہ انہیں اس سارے سیٹ اپ کا کیسے علم ہو گیا۔ ریٹا نے شراب کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا تو نوجوان نے اسبات میں سر ہلا دیا اور ریٹا نے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، جہاں سے پاکیزہ کا رابطہ نمبر اور اس کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر دیں۔ ریٹا نے کہا تو دوسری طرف سے دونوں نمبر بتا دیے گئے۔ ریٹا نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب سے بات کرائیں، میں ان کی دوست بول رہی ہوں۔ ریٹا نے کہا ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، فیاض بول رہا ہوں، سپرنٹینڈنٹ انٹیلیجنس۔ چند لمحوں بعد سپر فیاض کی آواز سنائی دی، ریٹا بول رہی ہوں فیاض صاحب۔ ریٹا نے کہا او، تم کہاں سے بول رہی ہو؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ میں دارالحکومت سے ہی بول رہی ہوں، تم نے برائٹ آئی کا سارا سیٹ اپ ختم کر دیا، اس لیے کیوں نہ تمہاری تصویروں کا سیٹ اپ پریس میں اوپن کر دیا جائے۔ ریٹا نے کہا وہ تصویریں جل کر راکھ ہو چکی ہیں اور تم مجھے ایسی دھمکیاں دے رہی ہو۔ سنو، میں تمہاری تلاش میں ہوں، جیسے ہی تم مجھے ملی میں تمہارا ایسا عبرتناک حشر کر دوں گا کہ تمہاری روح بھی صدیوں تک بلبلاتی رہے گی۔ سپر فیاض نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا تم کبھی ان تصویروں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ریٹا نے کہا تمہارے رہائشی فلیٹ کے خفیہ سیف کے خفیہ خانے تک میں پہنچ بھی چکا ہوں۔ سپر فیاض نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا وہ تو ایک سیٹ تھا، جبکہ اس کا دوسرا سیٹ میرے پاس موجود ہے۔ ریٹا نے کہا تم نے کیمرہ ٹرک کے ذریعے جو تصویریں بنائی ہیں ان میں ایک ایسی واضح شہادت موجود ہے کہ جس سے آدمی فوراً ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ تصویریں جعلی ہیں، اس لیے تم جو چاہے کرتی پھرو، لیکن تمہارا انجام بہرحال عبرتناک ہوگا۔ سپر فیاض نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ ہاں، یہ تو واقعی اچھا ہوا کہ میں وہاں موجود نہیں تھی، ورنہ یہ فیاض مجھے واقعی گولی مارنے سے دریغ نہ کرتا۔ ریٹا نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا مس ریٹا، اگر کہیں تو اس فیاض کو آپ کی توہین کرنے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ نوجوان نے کہا تو ریٹا بے احتیاط اچھل پڑی۔ وہ کیسے لاؤس؟ ریٹا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا پاکیزہ میں ایک گروپ موجود ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، اگر آپ کہیں تو۔ لاؤس نے کہا وہ کیا کرے گا؟ ریٹا نے کہا وہ اس کے آفس میں گھس کر اسے گولی بھی مار سکتا ہے۔ لاؤس نے کہا اگر ایسا کوئی گروپ ہے تو پھر اس کی بجائے اس علی عمران کو ہلاک کرا دو۔ ریٹا نے کہا علی عمران وہ کون ہے؟ لاؤس نے چونک کر پوچھا وہی تو اس سارے سیٹ اپ کے ہاتھ میں کا اصل کردار ہے، پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے اور انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ ریٹا نے کہا وہ کہاں رہتا ہے آپ بتائیں، میں اسے ہلاک کرا دیتا ہوں۔ لاؤس نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، بہرحال معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ریٹا نے کہا تم معلوم کرو اور مجھے بتاؤ، پھر دیکھو میں کس طرح اس کو فنش کراتا ہوں۔ لاؤس نے پہلے کی طرح انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا لیکن ایک بات ہے، سنا ہے کہ وہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے اور میں اس سے مل چکی ہوں۔ بظاہر تو ایک سادہ لوح اور سیدھا سادھا سا نوجوان نظر آتا ہے، بالکل معصوم سا۔ ریٹا نے کہا تو پھر تو وہ اور زیادہ آسان شکار ثابت ہوگا، لیکن تم کہاں سے معلوم کرو گی؟ لاؤس نے کہا پاکیزہ دارالحکومت میں ایک گروپ ہے جو اس طرح کی معلومات فروخت کرتا ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ ریٹا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لارج شوٹنگ کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، ریٹا بول رہی ہوں، جیری سے بات کراؤ۔ ریٹا نے کہا ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، پھر لائن پر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو، جیری بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، جیری، میں ریٹا بول رہی ہوں۔ ریٹا نے کہا او، تم کہاں سے بول رہی ہو؟ دوسری طرف سے جیری نے چونک کر کہا میں کافرستان سے بول رہی ہوں۔ ریٹا نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کافرستان سے؟ کیا ہوا؟ تم وہاں کیسے پہنچ گئی؟ جیری نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا مجھے پاکیزہ سے یہاں شفٹ کر دیا گیا ہے کچھ عرصہ کے لیے۔ ریٹا نے کہا ارے اچھا، بتاؤ کیسا جا رہا ہے این جی او کا کام؟ جیری نے کہا اچھا ہے، اب میرے آنے جانے سے اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ ریٹا نے مسکراتے ہوئے کہا ظاہر ہے، بہرحال بتاؤ کیسے فون کیا؟ جیری نے ہنستے ہوئے کہا کسی علی عمران نامی کو جانتے ہو؟ سنا ہے کہ وہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے۔ ریٹا نے کہا ہاں، کیوں، تمہارا اس سے کیا تعلق پیدا ہو گیا؟ جیری کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ این جی او کے سلسلے میں اس سے ملنا تھا، کیسا آدمی ہے وہ؟ ریٹا نے کہا این جی او کے سلسلے میں تو تم نے ملنا ہے، لیکن کام کیا ہے؟ جیری نے کہا تم یہ بات خصوصی طور پر کیوں پوچھ رہے ہو؟ ریٹا نے کہا اس لیے کہ اس کے مختلف روپ ہیں۔ جیری نے کہا تم سب روپوں کے بارے میں بتا دو۔ ریٹا نے کہا زیادہ تفصیل تو نہیں بتا سکتا، البتہ مجھے معلوم ہے کہ وہ فری لانسر ہے اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کا چیف اسے ہائر کرتا ہے۔ بظاہر انتہائی سادہ لوگ، معصوم اور مزاحیہ باتیں اور حرکتیں کرنے والا کھلنڈرا سا شوخدار نوجوان ہے، لیکن در حقیقت انتہائی ذہین، شاطر اور عیار ذہن کا مالک ہے۔ وقت پڑنے پر حد درجہ شفاق اور بے رحم آدمی ہے۔
मार्शल आर्ट और लड़ाई भड़ाई में उसका शायद पूरी दुनिया में कोई मुकाबिल ना हो। बहरहाल पूरी दुनिया उसको इंतहाई खतरनाक सीक्रेट एजेंट समझती है। दूसरी तरफ से कहा गया, मेरा ख्याल है कि वो सेल्फ प्रोपेगेंडे का माहिर है। मैं उससे मिल चुकी हूँ, वो हरगिज़ खतरनाक आदमी नहीं है। हो सकता है कि जहनी तौर पर चालाक और अय्यार आदमी हो, लेकिन बहरहाल खतरनाक नहीं हो सकता। बहरहाल तुम ये बताओ कि वो कहाँ रहता है? रीटा ने कहा। फ्लैट नंबर 200 किंग रोड। दूसरी तरफ से जेरी ने जवाब दिया। उसका फ़ोन नंबर मालूम है? रीटा ने कहा, मुझे मालूम तो नहीं, अलबत्ता इंक्वायरी से मालूम किया जा सकता है। जेरी ने जवाब दिया, ओके, बेहद शुक्रिया। मैं पाकिस्तान वापस आऊँगी तो तुम्हारी ही मेहमान रहूँगी। बोलो, मेज़बान बनोगे या नहीं? रीटा ने इस बार बड़े लाड भरे लहजे में कहा। बस रोज चशम, तुम जैसी खूबसूरत लड़की की मेज़बानी तो किस्मत वालों को ही नसीब होती है। दूसरी तरफ से बड़े जज्बाती लहजे में कहा गया तो रीटा बे एहतियात खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने गुड बाय कहकर रिसीवर रख दिया। तुम सुन रहे थे ना उस इमरान की तारीफ़ें? रीटा ने रिसीवर रखकर लाउस से मुहातिब होकर कहा। हाँ, और अब देखना कि उस कदर तारीफ़ें करने वाला कितनी आसानी से मर जाता है, लाउस ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। गोल्ड क्लब। रब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लहजे में बेपनाह सहती थी। फ्लैग से बात कराओ, मैं काफरस्तान से लाउस बोल रहा हूँ। लाउस ने कहा। होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, फ्लैग बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी, लहजा बेहद सर्द था। लाउस बोल रहा हूँ फ्लैग। लाउस ने कहा। ओ तुम, अरे सॉरी, मुझे तो काउस कहा गया था। कैसे हो? अब तो तुमने चक्कर ही लगाना तर्क कर दिया। इस बार फ्लैग ने इंतहाई बेतकल्लुफाना लहजे में कहा। काम ज़्यादा हो गया है इसलिए मसरूफियत बढ़ गई है। तुम बताओ, तुम्हारा स्पेशल बिजनेस कैसा जा रहा है? लाउस ने कहा। A1। दूसरी तरफ से कहा गया, पाकिस्तान में एक आदमी है जिसका नाम अली इमरान है, क्या तुम उसे जानते हो? लाउस ने कहा, नाम तो सुना हुआ है लेकिन तफसील नहीं जानता, क्या तुम बता सकते हो? फ्लैग ने कहा। तो लाउस ने तफसील बता दी। फिर तुम क्या चाहते हो? फ्लैग ने कहा। क्या तुम उसे फिनिश कर सकते हो? लाउस ने कहा, क्यों नहीं, मेरा तो कारोबार ही यही है। मुआवजा स्पेशल होगा। फ्लैग ने कहा। स्पेशल क्यों? इसलिए कि तुमने उसकी ऐसी खसूसियात बता दी है कि मुझे भी खसूसी इंतजामात करने होंगे। फ्लैग ने जवाब दिया, ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन एक बात पहले तय कर लो कि या तो उस काम में हाथ ना डालो या फिर नाकामी का लफ्ज़ सामने नहीं आना चाहिए। लाउस ने कहा। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें मालूम तो है कि हम जो काम हाथ में लेते हैं उसे हर लिहाज से मुकम्मल किया जाता है। फ्लैग ने जवाब दिया। ओके, फिर कब तक इत्तला मिल सकेगी? लाउस ने कहा। सिर्फ 2 रोज़, तुम अपना फ़ोन नंबर बता दो, तुम्हें इत्तला दे दी जाएगी। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, फिर मैं वो 2 रोज़ बाद फ़ोन कर लूँगा। लाउस ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। बेहद बाएतमाद आदमी लगता है ये फ्लैग, रीटा ने कहा। ये आदमी बेपनाह खूबसूरत प्लानिंग बनाता है और उसकी प्लानिंग कभी नाकाम नहीं होती। तुम देखना कि ये आदमी आला तरीन अली इमरान इतनी आसानी से मारा जाएगा कि जैसे किसी हकीर से कीड़े को बूट की एड़ी से कुचल दिया जाता है। लाउस ने कहा। तो रीटा ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, उसके बाद प्याज का खात्मा करूंगी और फिर मैं दोबारा पाकिस्तान में पहले से भी ज़्यादा बड़ा सेटअप कायम करूंगी, रीटा ने कहा। तो लाउस ने इस अंदाज में सर हिला दिया कि वो उसकी बात की तायद कर रहा हो। टाइगर अपने कमरे में मौजूद था, अलबत्ता वो बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। तो टाइगर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, टाइगर ने कहा। X2। दूसरी तरफ से मखसूस आवाज़ सुनाई दी तो टाइगर बेएहतियात उछल पड़ा। यस सर, यस सर, टाइगर ने कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा, क्योंकि आज से पहले कभी X2 ने उसे इस तरह फ़ोन ना किया था। दारुल हुकूमत में किसी फ्लैग ग्रुप के बारे में तुम कुछ जानते हो? दूसरी तरफ से सर्द लहजे में पूछा गया। नाम तो सुना हुआ है लेकिन कोई आम सा ग्रुप है, इसलिए मैं कभी तवज्जो नहीं दी, टाइगर ने जवाब दिया। इस फ्लैग ग्रुप ने इमरान पर कल रात ग्रैंड होटल के कंपाउंड में कातिलाना हमला किया और इमरान की हालत अभी तक खतरे से बाहर नहीं। सीक्रेट सर्विस के 2 मेंबरान पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने एक हमला आवर को पकड़ लिया, लेकिन उसने सिर्फ फ्लैग ग्रुप का नाम लिया और फिर वो हलाक हो गया। X2 ने कहा, इमरान साहब पर हमला हुआ है कल रात। ओ सॉरी सर, कल रात मैं नीलम नगर गया हुआ था, इसलिए मुझे मालूम ना हो सका। मैं रात गए वापस आया और आते ही सो गया। टाइगर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे इमरान पर हमला उसकी गफलत का नतीजा हो। तुम उस फ्लैग ग्रुप को ट्रेस करो और फिर मुझे इस बारे में इत्तला दो, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो टाइगर ने रिसीवर रखा और उठकर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से स्पेशल अस्पताल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। चीफ ने कहा कि अभी इमरान की हालत खतरे से बाहर नहीं, और इस बात से उसके जहन में धमाके होने लग गए थे। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो हला में मौजूद हो। वो वाकई मेकान के अंदाज में कार चलाता हुआ अस्पताल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। अस्पताल पहुँचकर वो दौड़ता हुआ डॉक्टर सिद्दीकी के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। जब वो ऑफिस के सामने पहुंचा तो उस लम्हे डॉक्टर सिद्दीकी ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। डॉक्टर साहब, बॉस की तबीयत कैसी है? टाइगर ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। अल्लाह ताला का शुक्र है टाइगर, अल्लाह ताला ने करम कर दिया, अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर सिद्दीकी ने टाइगर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ओह खुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र है, तो वाकई रहीम व करीम है, टाइगर ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा।
آؤ میرے ساتھ دفتر میں بیٹھو، تمہارا جسم کانپ رہا ہے، تم واقعی بے حد پریشان ہو، آؤ بیٹھو۔ ڈاکٹر صدیقی نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس آفس کی طرف مڑتے ہوئے کہا، مجھے ڈاکٹر صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں نا، کیا آپ نے مجھے بہلایا تو نہیں؟ ٹائیگر نے کہا، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں مسٹر ٹائیگر، واقعی اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو ٹائیگر نے بے احتیاط لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ واقعی بے حد کریم ہے، ٹائیگر نے کہا تو ڈاکٹر صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا تھا عمران صاحب کو؟ میں تو کل نیلم نگر گیا ہوا تھا، رات دیر سے واپس آیا تو سو گیا، اب میں باہر نکلنے ہی والا تھا کہ چیف کا فون آ گیا، انہوں نے بتایا کہ عمران صاحب شدید زخمی ہو گئے ہیں اور ان کی حالت خطرے میں ہے۔ کیا ہوا تھا انہیں؟ ٹائیگر نے کہا، چیف کو 10 منٹ پہلے میں نے فون کر کے بتایا ہے کہ عمران صاحب کی حالت خطرے سے باہر ہو گئی ہے، اس بار اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے، ورنہ مجھے امید قطعاً نہ تھی۔ عمران صاحب کو 3 اطراف سے مشین گنوں کا نشانہ بنایا گیا تھا، ان کے جسم میں 22 گولیاں لگی ہیں، میں نے ساری رات ان کے آپریشن کیے، آج صبح گو عمران صاحب کی حالت شدید تشویشناک تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے، اب وہ سنبھل گیا ہے، لیکن اس بار عمران صاحب کو تقریباً 1 ماہ تک یہاں ہسپتال میں رہنا پڑے گا، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ کیا میں ان سے بات کر سکتا ہوں؟ ٹائیگر نے کہا، او نہیں، 2 روز تک کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، انہیں مسلسل بے ہوش رکھا جائے گا، ورنہ شاید پھر وہ سنبھل ہی نہ سکیں، ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او ٹھیک ہے، بہرحال اب میری تسلی ہو گئی ہے، اب میں حملہ آوروں کو پاتال سے بھی نکال لاؤں گا، مجھے اجازت؟ ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا، ضرور، ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے جو ملک و قوم کے اس قدر قیمتی سرمایہ کو اس طرح ختم کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو ٹائیگر بے احتیاط مسکرا دیا، پھر وہ ڈاکٹر سے اجازت لے کر ہسپتال سے باہر آ گیا۔ بعد اسی کار رافٹ روڈ پر واقع ڈین کلب کے سامنے جا کر رکی، وہ کار سے نیچے اترا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ایسے کلب چونکہ رات کو آباد ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت وہاں ایک آدمی بھی موجود نہ تھا، لیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ کلب کا بوڑھا مالک ڈین اپنے آفس میں بیٹھا حساب کتاب میں مصروف ہوگا، اس لیے وہ تیزی سے قدم اٹھاتا بائیں ہاتھ پر موجود راہداری میں داخل ہو گیا۔ راہداری کے آخر میں ڈین کا آفس تھا، جہاں باہر ایک مسلح دربان موجود تھا۔ ٹائیگر چونکہ یہاں کثرت سے آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے یہاں کے سب لوگ اسے بہت اچھی طرح پہچانتے تھے، یہی وجہ تھی کہ دربان نے اسے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ ڈین اندر ہے نا؟ ٹائیگر نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا تو دربان نے منہ سے کوئی جواب دینے کے بجائے صرف اس بات میں سر ہلا دیا، تو ٹائیگر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے بوڑھے ڈین نے چونک کر سر اٹھایا، اس کے سامنے رجسٹر کھلے ہوئے پڑے تھے۔ کیا کرو گے اتنی دولت اکٹھی کر کے؟ ٹائیگر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تو ڈین بے احتیاط ہنس پڑا۔ تم اور اس وقت کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ ڈین نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح ڈین رات تو کتنا کما لیتا ہے، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا اور میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں کمائی رہ گئی ہے، اب تو شاید لوگ شریف بنتے جا رہے ہیں، ڈین نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم تو چاہتے ہو کہ پورا پاکستان جواری بن جائے تاکہ تمہاری تجوریاں دولت سے بھرتی چلی جائیں، ٹائیگر نے کہا تو ڈین بے احتیاط ہنس پڑا۔ تم ظاہر ہے حساب کتاب میں مصروف ہو اور تمہاری خواہش ہوگی کہ میں جلد از جلد تمہارا پیچھا چھوڑ دوں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ فلیگ گروپ کا حدود اربا کیا ہے، ٹائیگر نے کہا تو ڈین بے احتیاط چونک پڑا۔ فلیگ گروپ؟ تم ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تمہارے مطلب کے لوگ تو نہیں؟ ڈین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، انہوں نے کل رات گرینڈ ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں میرے باس علی عمران پر انتہائی خوفناک قاتلانہ حملہ کیا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ تو یہ حملہ علی عمران پر کیا گیا تھا، واقعی ویری بیڈ، مجھے صرف حملے کی اطلاع تو ملی، لیکن البتہ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ حملہ علی عمران پر ہوا ہے، وہ بچ گیا ہے نا؟ ڈین نے کہا، ہاں اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہو گیا ہے، ورنہ 22 گولیاں کھانے کے بعد آدمی کے بچ جانے کا کوئی سکوپ نہیں رہتا، ٹائیگر نے کہا۔ 22 گولیاں، او گاڈ، اس قدر خوفناک حملہ، ڈین نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں 3 اطراف سے مشین گنوں سے فائرنگ کی گئی تھی، ٹائیگر نے کہا، لیکن کیسے معلوم ہوا کہ حملہ آوروں کا تعلق فلیگ گروپ سے ہے، ڈین نے کہا۔ سیکرٹ سروس کے ارکان وہاں موجود تھے، ان میں سے 2 تو عمران صاحب کو اٹھا کر فوراً ہسپتال لے گئے، جبکہ باقی نے ایک حملہ آور کو پکڑ لیا اور اس نے ہلاک ہونے سے پہلے سے فلیگ گروپ کا نام لیا۔ سیکرٹ سروس باوجود کوشش کے فلیگ گروپ کو تلاش نہیں کر سکی، اس لیے چیف نے یہ کام میرے ذمہ لگایا، اور مجھے معلوم ہے کہ جس بات کا علم پوری دنیا کو نہ ہوگا اس کا علم ڈین کو لازمن ہوگا، اس لیے میں یہاں آ گیا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ تمہیں بتا تو سکتا ہوں ٹائیگر، لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ اب تم اس گروپ کو کم از کم 1 ماہ تک کسی صورت بھی تلاش نہ کر سکو گے، ڈین نے کہا تو ٹائیگر بے احتیاط چونک پڑا۔ کیوں، کیا مطلب؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس لیے کہ کوئی بھی واردات کرنے کے بعد فلیگ گروپ کم از کم 1 ماہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو یہ گروپ 6 ماہ تک غائب رہتا ہے، بہرحال 1 ماہ تو لازمی ہے، ڈین نے کہا۔ تم بتاؤ تو صحیح، میں خود ہی انہیں ٹریس کر لوں گا، ٹائیگر نے کہا۔ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا نام درمیان میں نہیں آئے گا، ورنہ کبھی نہ بتاتا، کیونکہ یہ لوگ حد درجہ شفاق ہیں، ایسے شفاق کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ڈین نے بے احتیاط جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ تم بے فکر رہو ڈین، تمہارا نام کسی صورت بھی سامنے نہیں آئے گا، ٹائیگر نے کہا۔ گولڈ کلب کے مالک رالف کا کوڈ نام فلیگ ہے، وہ رالف کے نام سے کلب چلاتا ہے، اس نے ایک
इंतहाई तरबियत याफ्ता ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ 4 आदमी हैं, लेकिन ये चारों आदमी बेहद तरबियत याफ्ता हैं। राल्फ मिशन मुकम्मल करने से पहले तफसील से अपने शिकार के बारे में मालूमात हासिल करता है, उसकी नफ्सियात पढ़ता है, फिर ऐसी प्लानिंग करता है कि वो आज तक किसी मिशन में कभी नाकाम नहीं हुआ और शायद ये उसकी ज़िंदगी का पहला मौका होगा कि उसका शिकार बच गया और उसका कोई आदमी पकड़ा गया है। मैं समझता हूँ कि ऐसा इसलिए हुआ कि वहाँ सीक्रेट सर्विस के अरकान मौजूद थे और उस बात का इल्म राल्फ को ना होगा, क्योंकि सीक्रेट सर्विस ही उसके किसी आदमी को कवर कर सकती है। अलबत्ता जो लोग उसे फ्लैग के नाम से जानते हैं वो उसका ही नाम लेते हैं, लेकिन ऐसी वारदात के बाद अब फ्लैग तो एक तरफ राल्फ भी तुम्हें नहीं मिलेगा, जिससे भी मालूम करोगे यही जवाब मिलेगा कि राल्फ एक्रीमिया गया हुआ है, डीन ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन होगा तो वो यहीं, टाइगर ने कहा। हाँ, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं होगा कि वो कहाँ है। इसका असिस्टेंट टोनी उसकी जगह काम करेगा और टोनी का भी उससे रब्ता सिर्फ स्पेशल फ़ोन के ज़रिए होगा, लेकिन टोनी को भी मालूम नहीं होगा कि वो कहाँ है, डीन ने कहा। उस टोनी की रिहाइश गाह कहाँ है, टाइगर ने पूछा। रेनबो कॉलोनी की कोठी नंबर 18 बी ब्लॉक, डीन ने कहा। तो टाइगर ने जेब से नोटों की गड्डी निकाल कर डीन के सामने रखी और उठ खड़ा हुआ। ओके, तुम हिसाब किताब करो, मैं फिर मिलूंगा, टाइगर ने कहा। तो डीन भी एहतियात मुस्कुरा दिया। अलबत्ता उसने नोटों की गड्डी उठाकर तेजी से दराज में रख ली। टाइगर ऑफिस से बाहर आया, फिर उसने कार एक पब्लिक फ़ोन बूथ के करीब ले जाकर रोक दी। वो नीचे उतरा, उसने जेब से कार्ड निकाला और फ़ोन पीस की मखसूस आने में डालकर उसने लाइट ऑन होते ही रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। X2। रब्ता कायम होते ही चीफ की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ जनाब, टाइगर ने कहा। क्या रिपोर्ट है, चीफ ने अपने मखसूस लहजे में कहा। तो टाइगर ने डीन का नाम लिए बगैर पूरी तफसील बता दी। ओके, अब बाकी काम सीक्रेट सर्विस मुकम्मल करेगी, दूसरी तरफ से कहा गया। चीफ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने तौर पर उस टोनी से पूछगुछ करूं, टाइगर ने कहा। हमें स्लार्फ या फ्लैग से मालूम करना है कि उसने ये हमला किसके कहने पर किया है, फिर उनसे असल हालात मालूम करने हैं, इसलिए ये तुम्हारा काम नहीं, दूसरी तरफ से कहा गया। चीफ, ये काम मैं भी कर सकता हूँ, आप मुझ पर एतमाद करें, टाइगर ने कहा। तुम शायद इमरान की वजह से जज्बाती हो रहे हो, तुम कहाँ से कॉल कर रहे हो, चीफ ने कहा। तो टाइगर ने जगह बता दी। ओके, तुम वहीं रुको, मैं सफदर और तनवीर को वहाँ भेज रहा हूँ, मैं उन्हें कह दूंगा कि वो तुम्हें साथ रखें, दूसरी तरफ से कहा गया। तो उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो टाइगर ने एक तवील सांस लिया और रिसीवर क्रेडल पर रखकर उसने फ़ोन सेट से कार्ड निकाला और उसे जेब में डालकर वो फ़ोन बूथ से बाहर आ गया। उसे खुशी इस बात की थी कि चीफ ने उसकी बात मान ली है। लाउस और रीटा कमरे में बैठे शराब पीने में मसरूफ़ थे कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और चूंकि कमरा लाउस का था इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, लाउस बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से फ्लैग की आवाज़ सुनाई दी। ओ तुम यहाँ का नंबर कैसे मालूम हो गया, लाउस ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो लाउस, कि जो कुछ भी मालूम करना चाहूँ वो आसानी से मालूम कर लेता हूँ, दूसरी तरफ से फ्लैग ने जवाब दिया। हाँ ठीक है, क्या हुआ इस मिशन का, लाउस ने कहा। काम हो गया है, वो आदमी इमरान हलाक कर दिया गया, लेकिन इस बार मेरा एक आदमी भी हलाक हो गया है, फ्लैग ने कहा। ओ, क्या हुआ था, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्या तुम्हारा आदमी पकड़ा गया था, लाउस ने चौंक कर कहा। मेरे 3 आदमियों ने इस मिशन पर काम किया और होटल ग्रैंड के कंपाउंड में इमरान पर 3 एतराफ़ से मशीन गनों से फायरिंग की गई, उसे छलनी कर दिया गया, लेकिन शायद इमरान के साथ ही वहाँ मौजूद थे जिनका इल्म हमें नहीं था। नतीजा ये हुआ कि जवाबी फायरिंग में हमारा एक आदमी हलाक हो गया, फ्लैग ने कहा। क्या इमरान ख़त्म हो गया है या नहीं, 100% ख़त्म हो गया है, बताया तो है कि 3 मशीन गनों से उसे छलनी कर दिया गया था, फ्लैग ने कहा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे एक आदमी का मुआवजा भी तुम्हें अलायदा मिलेगा, लाउस ने कहा। नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं, तुम सिर्फ तयशुदा मुआवजा दोगे, फ्लैग ने जवाब दिया। ठीक है, पहुंच जाएगा तुम्हारे अकाउंट में, लाउस ने कहा और दूसरी तरफ से ओके कहकर अल्फाज सुनकर राब्ता ख़त्म कर दिया। लो, तुम्हारा इंतकाम पूरा हो गया रीटा, लाउस ने कहा। हाँ, अब सुपरिटेंडेंट फ्याज रह गया है, उसके बारे में भी उस फ्लैग को ही कह देना था, रीटा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, अब कम से कम 1 माह तक फ्लैग और उसके आदमी अंडरग्राउंड रहेंगे, इसलिए वो फौरी तौर पर दूसरा काम नहीं करेंगे। अलबत्ता तुम कहो तो एक और ग्रुप है, उससे कह देता हूँ, वो भी इंतहाई तेज़ ग्रुप है, लाउस ने कहा। ठीक है, उसे कह दो ताकि मैं चीज़ से कहकर दोबारा पाकिस्तान जा सकूँ, जहाँ मैंने देख लिया तो मुझसे बेहतर अंदाज में काम को चला सकते हो, रीटा ने कहा। ओके, लाउस ने कहा और रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। वर्ल्ड लार्ज। राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लाउस बोल रहा हूँ, काफिस्तान से, टास्की से बात करनी है, लाउस ने कहा। एक फ़ोन नंबर नोट करें और उस पर कॉल करें, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही फ़ोन नंबर बता दिया गया। लाउस ने शुक्रिया अदा करके रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। टास्की बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लाउस बोल रहा हूँ, टास्की, काफिस्तान से, लाउस ने कहा। ओ, तुम कैसे कॉल किया, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। एक सरकारी आदमी को फिनिश कराना है, क्या तुम ये काम कर लोगे, लाउस ने कहा। किस आदमी को, दूसरी तरफ से पूछा गया। सेंट्रल इंटेलिजेंस की सुपरिटेंडेंट फ्याज को, लाउस ने कहा। हाँ क्यों नहीं, लेकिन मुआवजा डबल लूँगा, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, लेकिन काम बेदाग अंदाज में होना चाहिए, लाउस ने कहा। तुम्हें मालूम तो है कि टास्की किस अंदाज में काम करता है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, जब काम हो जाए तो इत्तला कर देना, कुछ अंदाज़ा है कि कितना वक्त लोगे, लाउस ने कहा।
صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے، اور اس کے بعد باقی کام میں تو ظاہر ہے وقت نہیں لگتا۔ ٹاسکی نے کہا ٹھیک ہے، معاوضہ آج ہی بھجوا دوں گا۔ لاؤس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو لاؤس نے ریسیور رکھ دیا۔ تمہارے پاکستان کے ایسے گروپوں سے بڑے گہرے تعلقات ہیں، حالانکہ تم شروع سے ہی کافرستان میں ہی کرتے رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ ریٹا نے کہا تو لاؤس بے احتیاط ہنس پڑا۔ برائٹ آئی میں شامل ہونے سے پہلے میں پاکستان دارالحکومت میں اسلحہ اسمگلنگ کا کام کرتا رہا ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیشہ ور قاتلوں کا ایک گروپ بھی میں نے تیار کیا، لیکن پھر میرے گروپ سے اختلافات ہو گئے۔ نتیجہ یہ کہ سب کچھ ختم کر کے یہاں کافرستان آ گیا، جہاں میں نے برائٹ آئی جوائن کر لی۔ لاؤس نے کہا تو ریٹا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو لاؤس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لاؤس بول رہا ہوں، لاؤس نے کہا۔ ٹاسکی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ٹاسکی کی آواز سنائی دی تو لاؤس بے احتیاط چونک پڑا۔ او، اتنی جلدی کام کر لیا تم نے؟ لاؤس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ آفس میں ہی مل گیا تھا، اس لیے کام جلدی مکمل ہو گیا۔ ٹاسکی نے کہا ہلاک ہو گیا؟ ہاں، میرے 2 آدمی اس سے ملنے آفس گئے تھے اور سائلنسر لگے مشین پسٹل سے اس پر فائر کھول دیا۔ وہ ہلاک ہو گیا تو باہر آ گئے۔ چپراسی کو کہہ دیا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ کا حکم ہے کسی ڈسٹرب نہ کیا جائے، اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ ٹاسکی نے جواب دیا۔ وہاں آفس میں تو انہیں بے شمار لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ لاؤس نے کہا تم بے فکر رہو، ٹاسکی کچا کام نہیں کیا کرتا۔ میرے دونوں آدمی میک اپ میں تھے اور اب میک اپ ختم کر دیا گیا ہے، ٹاسکی نے جواب دیا۔ اوکے، معاوضہ آج ہی مل جائے گا تمہیں، لاؤس نے کہا، اور دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اور بولو ریٹا، لاؤس نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ تم واقعی کام کے آدمی ہو، میں چیف سے بات کرتی ہوں، ریٹا نے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی۔ ریٹا بول رہی ہوں باس، کافرستان سے، ریٹا نے کہا۔ کوئی خاص بات؟ بوس نے کہا تو ریٹا نے عمران اور فیاض دونوں کی ہلاکت کے بارے میں تفصیلات دے دی۔ گڈ شو، یہ تو بہت اچھا ہوا، بوس نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو بوس، اب میں واپس جا کر پاکستان میں نئی سرے سے سیٹ اپ قائم کر لوں، کیونکہ یہاں لاؤس بہتر انداز میں کام کر رہا ہے، ریٹا نے کہا۔ اور نہیں، فوری طور پر ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اس عمران کی ہلاکت سے لامحالہ پاکستان سیکرٹ سروس اس کے قاتلوں کے خلاف کام شروع کرے گی، اور اس انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ کا اس کی آفس میں قتل تو اور بھی قیامت برپا کر دے گا۔ اس لیے بھی تمہارا وہاں جانا انتہائی خطرناک ہے، تم کم از کم 6 ماہ جہاں رہو گی۔ اور سنو، چونکہ یہ ساری کارروائی لاؤس نے کی ہے، اس لیے معاملات اگر لاؤس تک پہنچ گئے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی طرح ہمارا کافرستان کا سیٹ اپ بھی ختم کر دیا جائے، اس لیے لاؤس اب 6 ماہ تک یہاں ہیڈ کوارٹر میں رہے گا۔ ریسیور لاؤس کو دو، چیف نے کہا تو ریٹا نے ہونٹ بیچتے ہوئے ریسیور لاؤس کو دے دیا۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یس چیف، میں لاؤس بول رہا ہوں، لاؤس نے ریسیور لے کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ تم تمام سیٹ اپ ریٹا کے حوالے کر کے فوری طور پر ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤ، چیف نے سرد لہجے میں کہا۔ چیف، اگر آپ یہ آرڈر اس لیے دے رہے ہیں کہ عمران اور فیاض کے قتل کے سلسلے میں لوگ مجھ تک پہنچ جائیں گے تو ایسا ممکن ہی نہیں، لاؤس نے کہا۔ کیسے ممکن نہیں؟ چیف نے کہا۔ چیف، یہاں میرا نام گرینڈ ہے، لاؤس میں چند خاص لوگوں کے لیے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ فلیگ گروپ جس نے عمران کو ہلاک کیا ہے، اس کا اپنا اصول ہے کہ وہ کسی بھی واردات کے بعد کم از کم 1 ماہ تک انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہے، اس لیے اب نہ فلیگ کسی کو ملے گا نہ ہی اس کا کوئی آدمی۔ ایسے حالات میں وہ مجھ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اور فیاض کا قتل ٹاسکی کے آدمی نے کیا ہے جو میک اپ میں تھے، اس لیے میک اپ ختم ہونے کے بعد قاتل ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے ہیں، لاؤس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہو وہ درست ہے؟ چیف نے پوچھا۔ یس باس، 100% درست ہے، آپ قطعاً بے فکر رہیں، لاؤس نے کہا۔ اوکے پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی بھی وقت تمہیں خطرہ محسوس ہو تو تم فوراً ہیڈ کوارٹر آ جانا، چیف نے کہا۔ یس چیف، لاؤس نے کہا۔ اوکے، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو لاؤس نے ریسیور رکھ دیا۔ تم نے چیف کو قائل کر لیا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے قائل ہونے والوں میں سے نہیں، ریٹا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے دلیل سے بات کی ہے، بہرحال تم بے فکر رہو، 1 ماہ مزید یہاں رہو، پھر میں خود چیف سے بات کر کے تمہیں واپس پاکستان بھجوا دوں گا، لاؤس نے کہا۔ تو ریٹا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو لاؤس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لاؤس نے کہا۔ جوناتھن بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ تم کیوں کال کی ہے؟ کوئی خاص بات؟ لاؤس نے چونک کر پوچھا۔ باس، جہاں گرینڈ ہوٹل میں ایک مقامی آدمی آپ کے اور ریٹا کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا پھر رہا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو لاؤس کے ساتھ ساتھ ریٹا بھی بے اختیار اچھل پڑی، کیونکہ لاؤڈر کا بٹن پریس ہونے کی وجہ سے وہ بھی دوسری طرف سے آنے والی آواز بخوبی سن رہی تھی۔ کون آدمی ہے اور وہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ لاؤس نے کہا۔ کسی سرکاری ایجنسی کا آدمی لگتا ہے باس، جوناتھن نے جواب دیا۔ او، ایجنسیاں تو ایسی رپورٹیں حاصل کرتی رہتی ہیں، پھر کیا جواب دیا گیا ہے اسے؟ لاؤس نے کہا۔ یہی باس کہ نہ یہاں کوئی لاؤس ہے نہ ہی کوئی ریٹا، اس نے ویٹر سے لے کر مینیجر تک بات کی ہے، لیکن ہر طرف سے اسے یہی جواب ملا ہے، جوناتھن نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، لاؤس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ٹائیگر فون بوتھ کے قریب کھڑا تھا کہ سیاہ رنگ کی کار اس کے قریب آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر صفدر موجود تھا۔ ٹائیگر آگے بڑھا تو وہ دونوں دروازہ کھول کر نیچے اتر آئے۔ عمران صاحب پر حملہ آوروں کا پتہ چل گیا ہے ٹائیگر، صفدر نے تیز لہجے میں کہا۔
اس کے بارے میں تو مجھے چیف نے خود بتایا تھا کہ سیکرٹ سروس نے حملہ آور کو پکڑ لیا تھا اور اس نے ہلاک ہونے سے پہلے فلیگ گروپ کا نام لیا، اس لیے حملہ آور تو فلیگ گروپ کا ہی آدمی ہوگا، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی نام اس حملہ آور نے لیا تھا۔ ہم سب نے ہوٹل گرینڈ میں کھانے کا پروگرام بنایا تھا، عمران صاحب نے بھی اسی سلسلے میں وہاں آئے تھے۔ میں اور تنویر برآمدے میں سیڑھیوں کے پاس کھڑے تھے، ہمیں باقی ساتھیوں کا انتظار تھا، جبکہ نعمانی اور چوہان اکٹھے آئے تھے۔ وہ پارکنگ میں کار روک کر مین گیٹ کی طرف آ رہے تھے کہ عمران صاحب کی کار کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہوئی، لیکن وہ پارکنگ میں جانے کے بجائے مین گیٹ کے سامنے رک گئی اور پھر کار سے اتر کر وہ مین گیٹ کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک 3 اطراف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایک حملہ آور اس برآمدے کی سائڈ میں ستون کے پیچھے موجود تھا۔ جب تک ہم معاملے کو سمجھتے وہ فائرنگ کر کے بھاگنے لگا۔ ہم نے عمران صاحب کو گرتے دیکھ لیا، لیکن ہمیں نعمانی اور چوہان ان کی طرف دوڑتے نظر آئے، اس لیے ہم عمران صاحب کی طرف جانے کے بجائے اس حملہ آور کے پیچھے بھاگے اور اس کا پیر پٹ گیا اور وہ گر پڑا اور ہم نے اس پر قابو پا لیا۔ اس نے ایک بار پھر ہم سے لڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اس پر قابو پا لیا۔ ہم نے اس سے تفصیل پوچھی تو اس نے فلیگ گروپ کا نام لیا اور ایک بار پھر بھاگنے کی کوشش کی، مگر تنویر نے اس کی پسلیوں میں کڑی ہتھیلی کا وار کیا۔ یہ وار اس قدر کاری تھا کہ اس نے میرے ہاتھوں میں ہی دم توڑ دیا۔ بہرحال فلیگ گروپ کا نام اس نے بتایا تھا اور ہمیں عمران صاحب کی بھی فکر تھی، اس لیے ہم اسے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ عمران صاحب کو نعمانی اور چوہان اٹھا کر کار میں ڈال کر ہسپتال لے جا چکے تھے۔ میں نے چیف کو کال کر کے اطلاع دی تو چیف نے تمام سیکرٹ سروس کو اس فلیگ گروپ کی تلاش پر لگا دیا، لیکن باوجود بے پناہ کوشش کے ہم فلیگ گروپ کے بارے میں کہیں سے بھی معلومات حاصل نہ کر سکے۔ اب چیف نے کال کر کے بتایا ہے کہ تم نے فلیگ گروپ کا پتہ چلا لیا ہے، اس لیے ہم یہاں پہنچ کر تم سے مل کر تمہیں ساتھ لیں، اس سے معلوم کریں کہ یہ حملہ کس نے کرایا ہے۔ صفدر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مجھے جب چیف نے بتایا تو میں ایک آدمی ڈین کے پاس گیا۔ وہ بوڑھا آدمی دارالحکومت کی زیر زمین دنیا کے بارے میں سب سے باخبر آدمی ہے۔ بہرحال اس نے بتایا کہ گولڈن کلب کا مالک رالف ہی اصل میں فلیگ ہے اور یہ واردات بھی اس نے کی ہے۔ اس کے گروپ میں 4 آدمی ہیں اور ان کا اصول ہے کہ واردات کے بعد وہ سب کم از کم 1 ماہ تک انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ رالف یا فلیگ بھی اب 1 ماہ تک کسی صورت نہ ملے گا۔ لیکن میں نے معلوم کر لیا کہ اس کے عدم موجودگی میں اس کا اسسٹنٹ ٹونی کام کرتا ہے اور ٹونی کا رابطہ اس رالف یا فلیگ سے رہتا ہے، لیکن ٹونی صرف نمبر جانتا تھا، اسے معلوم نہیں ہوگا کہ یہ فون نمبر کہاں نصب ہے۔ میں نے ٹونی کی رہائش گاہ معلوم کر لی۔ کلب چونکہ رات کو آباد ہوتے ہیں، اس لیے یہ لوگ دن کے وقت اپنی رہائش گاہوں میں ہی رہتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم جا کر اس ٹونی سے وہ فون نمبر معلوم کریں اور پھر اس فون نمبر کی تنصیب کی جگہ معلوم کر کے وہاں سے موجود فلیگ کو پکڑ لیں؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، ہمیں یہی کرنا پڑے گا، ٹائیگر نے کہا۔ کیا ضرورت ہے؟ یہ ٹونی سب کچھ جانتا ہوگا۔ کلب کے چھوٹے لوگ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن بڑے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں جانتے، تنویر نے کہا۔ چلو وہاں چل کر پتہ کرتے ہیں، صفدر نے کہا۔ لیکن ایک بات سن لو صفدر، کہ کسی پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے عمران پر اس قدر خوفناک قاتلانہ حملہ کیا ہے کہ مجھے اس کے بچ جانے کی 1% بھی توقع نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں پر رحم کھانا اپنے آپ پر ظلم ہے، تنویر نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو تنویر، بہرحال تم اس وقت ہم دونوں کے چیف ہو، اس لیے جو چاہے فیصلہ کرو، صفدر نے کہا۔ تو چیف نے آپ کی موجودگی میں تنویر صاحب کو انچارج بنایا ہے؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس لیے کہ چیف جانتا ہے کہ عمران صاحب کا ہیڈ ہوا تنویر سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تنویر بے شک ان سے لڑتا جگڑتا رہے، لیکن عمران صاحب کا جو مقام اس کے دل میں ہے وہ شاید تمہارے دل میں بھی نہ ہو، صفدر نے کہا۔ تو ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم اپنی کار میں ہماری رہنمائی کرو، صفدر نے کہا۔ پھر تنویر اور صفدر اپنی کار میں بیٹھ گئے، جبکہ ٹائیگر اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ پھر دونوں کاریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی ہوئی اس کالونی کی طرف بڑھتی چلی گئی جس کالونی میں ٹونی کی رہائش گاہ بتائی گئی تھی۔ کالونی میں پہنچ کر ٹائیگر نے اپنی مطلوبہ کوٹھی سے کافی فاصلے پر بنی ہوئی پارکنگ میں کار روک دی اور پھر نیچے اتر کر اسے لاک کر دیا۔ صفدر اور تنویر بھی کار سے نیچے اتر آئے۔ کون سی کوٹھی ہے؟ صفدر نے پوچھا تو ٹائیگر نے نمبر بتا کر اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ پہلے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی جائے، صفدر نے کہا۔ نہیں، ہمارے پاس سائلنسر لگے مشین پسٹل موجود ہے، اس لیے کسی چکر بازی کی ضرورت نہیں، آؤ میرے ساتھ، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو صفدر نے ٹائیگر کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور وہ دونوں مسکرا دیے۔ پھر تنویر کے پیچھے چلتے ہوئے وہ سڑک کراس کر کے اس کوٹھی کی طرف بڑھ گئے۔ کوٹھی درمیانے درجے کی تھی۔ کوٹھی کے ستون پر کال بیل کے اوپر ٹونی اور گولڈن کے نام کی پلیٹ موجود تھی۔ تنویر نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھی اور کچھ دیر تک اسے پریس کیے رکھا، پھر اس نے انگلی ہٹا لی۔ اسی لمحے پھاٹک کی کھڑکی کھولی اور ایک ورزشی جسم اور گنڈا ٹائپ نوجوان انتہائی غصیلے انداز میں باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ کون ہو تم؟ کیا تمہیں گھنٹی بجانے کا طریقہ بھی سمجھانا پڑے گا؟ اس نے تنویر اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹونی ہے گھر پر؟ صفدر نے کہا۔ ہاں ہے، مگر وہ یہاں کسی سے نہیں ملتا، رات تو کلب جا کر ملنا، جاؤ، اس نے پہلے سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا تو تنویر بھی اس کے پیچھے آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ نوجوان کھڑکی میں سے اندر داخل ہوا تو تنویر نے اس کے پشت پر ہاتھ رکھ کر زوردار دھکا دیا اور وہ نوجوان اچھل کر کئی قدم آگے دوڑتا چلا گیا اور تنویر اس کے پیچھے اندر داخل ہوا۔
تم اس نوجوان نے بجلی کی سی تیزی سے مڑتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی وہ لہراتا ہوا نیچے گرا۔ اس کے منہ سے چیخ تک نہ نکل سکی کیونکہ مشین پسٹل کی گولی اس کی پیشانی میں اندر تک گھستی چلی گئی تھی۔ پھاٹک بند کر دو، تنویر نے مڑے بغیر کہا تو سب سے آخر میں داخل ہونے والے ٹائیگر نے کھڑکی اندر سے بند کر دی۔ پھر وہ تینوں تیز قدم اٹھاتے برآمدے کی طرف بڑھنے لگے، لیکن ابھی وہ 2 قدم برآمدے تک پہنچے ہی تھے کہ سامنے راہداری کا دروازہ کھلا اور ایک پہلے جیسا گنڈا تیزی سے باہر آیا۔ کون ہو تم اور وہ راجر کدھر ہے؟ اس نوجوان نے سائیڈ میں موجود ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھا۔ تم ٹونی ہو؟ تنویر نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا مشین پسٹل والا ہاتھ اس کی پشت کی طرف تھا۔ نہیں، میں جیگر ہوں، تم کون ہو؟ اس نے کہا، لیکن دوسرے لمحے تنویر کا ہاتھ سامنے آیا اور ایک بار پھر ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی وہ آدمی اچھل کر پشت کے بل نیچے جا گرا۔ ساری کوٹھی چیک کرو، جو نظر آئے، مرد عورت سب کو اڑا دو، تنویر نے اچھل کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا۔ لیکن اس طرح تو ٹونی بھی مارا جا سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ ٹونی اس کوٹھی کا مالک ہے، اس لیے اس وقت وہ اپنی خوابگاہ میں ہوگا، میں اسے خود تلاش کر لوں گا، تنویر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے راہداری میں موجود دروازہ کھولا جہاں سے جیگر باہر آیا تھا۔ دوسری طرف ایک اور راہداری تھی جس میں ایک کمرے کا دروازہ بند تھا اور اس پر سرخ رنگ کا بلب مسلسل جل رہا تھا، کیونکہ باقی دروازے کھلے ہوئے تھے۔ تنویر تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے دروازے کے سامنے جا کر رک گیا جس پر بلب جل رہا تھا۔ اس نے لاک پر مشین پسٹل کا دہانہ رکھا اور ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی لاک ٹوٹ گیا اور تنویر نے لات مار کر دروازہ کھول دیا اور اچھل کر اندر داخل ہو گیا۔ کون ہو تم؟ کیا مطلب؟ بیڈ پر بیٹھے ہوئے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کے آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں ہمار آلود تھیں، وہ شاید لاک ٹوٹنے اور دروازے پر ہونے والے دھماکے سے جاگ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ تمہارا نام ٹونی ہے؟ تنویر نے گراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مگر یہ کیا ہے؟ کون ہو تم؟ وہ جگر کہاں ہے؟ تم اندر کیسے آئے؟ ٹونی نے اس بار سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اچھل کر بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کی، لیکن تنویر کا وہ ہاتھ جس میں مشین پسٹل تھا بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کا دستہ پوری قوت سے نیچے اترنے کی کوشش کرتے ہوئے ٹونی کے سر پر پڑا اور وہ چیختا ہوا منہ کے بل نیچے قالین پر گرا ہی تھا کہ تنویر کی لات گھومی اور ٹونی کسی بلے کی طرح چیختا ہوا اچھل کر سائڈ پر جا گرا۔ تنویر نے دوسری لات گھمائی اور اس بار ضرب اس کی کنپٹی پر پڑی اور اس کا جسم تیزی سے ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ تنویر نے جھک کر اسے بازو سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے اٹھا کر سائڈ پر پڑے ہوئے صوفے کی کرسی پر ڈال دیا۔ اسی لمحے صفدر اور ٹائیگر اندر داخل ہوئے۔ یہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی آدمی نہیں ہے؟ کیا یہی ٹونی ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، یہی ہے، تنویر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے ٹونی کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ پہلے کے بعد دوسرا تھپڑ پڑتے ہی ٹونی چیختا ہوا ہوش میں آ گیا اور تنویر نے مشین پسٹل کا دہانہ اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ بولو، کہاں ہے رالف؟ بولو، تنویر نے دھاڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ تو ملک سے باہر ہے، ملک سے باہر ہے، ٹونی نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے سے گال کا تنویر کا زوردار تھپڑ پڑا اور اس کے منہ سے دانت پھلجھڑی کی طرح نکل کر سامنے قالین پر جا گرے اور اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے بے احتیاط اٹھنے کی کوشش کی، لیکن تنویر کا دوسرا زوردار تھپڑ پڑا اور وہ دوبارہ صوفے کی سیٹ پر جا گرا۔ بولو، کہاں ہے رالف؟ بولو ورنہ، تنویر نے گراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھومنے کے لیے اٹھا، لیکن اس دفعہ ٹونی کسی مینڈی کی طرح اچھلا اور اس نے اچھل کر پوری قوت سے تنویر کے سینے پر ٹکر ماری۔ تنویر بے احتیاط لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹا، لیکن اس سے پہلے کہ ٹونی سیدھا ہوتا، ساتھ کھڑے ہوئے صفدر کا بازو حرکت میں آیا اور ٹونی کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر قالین پر جا گرا۔ اسی لمحے ٹائیگر نے لات گھمائی اور کمرہ ٹونی کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ بولو، کہاں ہے رالف؟ بولو، تنویر نے ایک بار پھر پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ کسی کو نہیں بتاتا، مجھے بھی نہیں بتاتا، ٹونی نے ہرہراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا فون نمبر بتاؤ جسے تمہارا اس سے رابطہ ہوتا ہے، صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے جھک کر اسے گردن سے پکڑا اور جھٹکے سے دوبارہ صوفے پر ڈال دیا۔ ٹونی کی حالت اس وقت بے حد خستہ ہو رہی تھی، جبڑا تھپڑوں کی وجہ سے زخمی ہو رہا تھا اور اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ فون نمبر بتاؤ، صفدر نے کہا تو ٹونی نے جلدی سے فون نمبر بتا دیا۔ یہ تو سیٹلائٹ نمبر ہے، صفدر نے کہا۔ یہی نمبر ہے، ٹونی نے کہا۔ ٹائیگر، فون اٹھا کر لے آؤ، اب اگر اسے زندہ رہنا ہے تو کنفرم کرائے گا، صفدر نے کہا تو ٹائیگر نے ایک طرف تپائی پر پڑا ہوا فون پیس اٹھا کر اس کے آگے رکھ دیا۔ سنو ٹونی، تمہارے دونوں ملازم ہلاک ہو چکے ہیں، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں، ہم تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتے، ہم نے رال سے ملنا ہے، اس لیے تم اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہمیں کنفرم کرا دو کہ یہ نمبر درست ہے، ہم خاموشی سے واپس چلے جائیں گے، ورنہ ہم تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے اور تمہاری لاش گٹر کے کیڑوں کی خوراک بن جائے گی۔ بولو، صفدر نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تیار ہوں، مجھے واقعی نہیں معلوم کہ چیف کہاں ہے، میرا اس سے اسی نمبر پر رابطہ ہوتا ہے، ٹونی نے اس بار خوفزدہ لہجے میں کہا۔ شاید پے در پہ تھپڑوں اور ٹھوکروں نے اس کی حالت بے حد خستہ کر دی تھی، ورنہ وہ ہاتھ سے جاندار جسم کا مالک تھا۔ نمبر ملاؤ اور لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر دو، پھر ریسیور اس کے کان سے لگا دو، صفدر نے کہا تو ٹائیگر نے وہی نمبر پریس کر دی جو ٹونی نے بتائے تھے اور آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا، پھر ریسیور اس نے ٹونی کے کان سے لگا دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ میں ٹونی بول رہا ہوں چیف، ٹونی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا ہوا تمہیں؟
اس وقت تم نے کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے ایک سرد سی آواز سنائی دی۔ چیف، میری کوٹھی پر حملہ ہوا ہے، میرے دونوں ملازموں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ میں تہہ خانے میں تھا اس لیے بچ گیا، حملہ آور مجھے تلاش نہ کر سکے اور واپس چلے گئے۔ ویسے میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا، وہ آسٹر کلب کی کار میں جا رہے تھے، ٹونی نے کہا۔ آسٹر کلب کے جیری کو کیسے جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ تم پر حملہ کرے اور وہ بھی تمہاری کوٹھی پر؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ تو امکانی بات کی ہے چیف، یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، ٹونی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے آدمیوں کو لے کر آسٹر کلب پر چڑھائی کر دو اور معلوم کر کے مجھے جلدی بتاؤ کہ کیا واقعی آسٹر نے یہ حرکت کی ہے، اور سنو، اگر واقعی آسٹر نے یہ حرکت کی ہے تو پورے آسٹر کلب کو میزائلوں سے اڑا دینا۔ اٹ از مائی آرڈر، چیف نے کہا۔ یس چیف، بس آپ کی اجازت کی ضرورت تھی، ٹونی نے کہا۔ تو دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا تو ٹائیگر نے ریسیور ہٹا کر کینڈل پر رکھ دیا۔ کیا تم آواز سے اسے پہچانتے ہو ٹائیگر؟ صفدر نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، میں اسے کبھی نہیں ملا، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو صفدر نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دی۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سیٹلائٹ فون انکوائری کا نمبر دیں، صفدر نے کہا۔ ان کا آپریشن روم تو یہی ہے، انکوائری علیحدہ تو نہیں؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ میں سینٹرل انٹیلیجنس سے سینئر سپرنٹینڈنٹ بول رہا ہوں، صفدر سعید۔ میں نے ایک اہم کیس کے سلسلے میں ایک سیٹلائٹ فون نمبر کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ یہ کہاں نصب ہے، یہ کون بتائے گا؟ صفدر نے پوچھا۔ آپریشن روم کا انچارج سر، ان کا نمبر میں دے دیتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک نمبر بتا دیا گیا۔ شکریہ، صفدر نے کہا اور کینڈل دبا دیا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے وہی نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جو انکوائری آپریٹر نے بتائے تھے۔ سیٹلائٹ فون نمبر، فون آپریشن روم، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو سے سینئر سپرنٹینڈنٹ صفدر سعید بول رہا ہوں، صفدر نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، فرمائیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ انچارج سے بات کرائیں، صفدر نے اسی طرح تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، میں انچارج عبدالسلام بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ میرا تعارف آپ کو کرا دیا گیا ہے یا میں کراؤں؟ صفدر نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ سر مجھے بتا دیا گیا ہے، حکم فرمائیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایک نمبر نوٹ کریں اور اچھی طرح چیک کر کے مجھے بتائیں کہ یہ نمبر کہاں نصب ہے، اور اچھی طرح چیک کریں کیونکہ یہ ملکی سطح کا بے حد اہم معاملہ ہے، صفدر نے کہا۔ یس سر، فرمائیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو صفدر نے نمبر بتا دیا۔ ایک منٹ ہولڈ آن کریں، میں چیک کرتا ہوں، انچارج نے کہا۔ اچھی طرح اور احتیاط سے چیک کیجیے، آپ کی معمولی سی غفلت سے ملکی سطح پر بے حد بھیانک نتائج بھی نکل سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ یس سر، میں پوری احتیاط کروں گا، انچارج نے کہا۔ پھر کچھ دیر تک خاموشی طاری رہی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، صفدر نے کہا۔ سر، یہ فون گلفشاں کالونی کی کوٹھی نمبر 101 میں ڈاکو جیمز کے نام پر نصب ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا آپ نے اچھی طرح چیک کیا ہے؟ صفدر نے کہا۔ یس سر، بہت اچھی طرح چیک کیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ اٹ از سیکرٹ، اسٹیٹ سیکرٹ، صفدر نے کہا۔ نو سر، میں سمجھتا ہوں سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو صفدر نے ریسیور رکھ دیا۔ تو رالف یا فلیگ گلفشاں کالونی میں چھپا بیٹھا ہے، صفدر نے کہا۔ نہیں، یہ غلط بتایا گیا ہے، اگر ایسا ہوتا تو لازماً مجھے معلوم ہوتا، ٹونی نے کہا۔ پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ علی عمران پر حملہ کس کے کہنے پر کیا گیا ہے، صفدر نے کہا۔ اوہ، تو تم لوگ اس سلسلے میں کام کر رہے ہو، ٹونی نے چونک کر کہا۔ ہاں، صفدر نے کہا، یہ چیف کے خصوصی گروپ کا کام ہے، اس لیے سوائے چیف کے اور کسی کو بھی معلوم نہیں، البتہ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ اس پارٹی کا تعلق کافرستان سے ہے، ٹونی نے جواب دیا۔ تو صفدر کے ساتھ ساتھ تنویر اور ٹائیگر بھی بے احتیاط چونک پڑے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوئی یہ بات؟ صفدر نے پوچھا۔ کیونکہ باس کے پاس کافرستان سے کال آئی اور اس کال کے بعد باس نے اپنے خصوصی گروپ کے لیڈر سٹوجم کو کال کیا، ٹونی نے جواب دیا۔ کیا تم کالیں سنتے ہو یا نہیں؟ اس وقت میں ایکسچینج میں موجود تھا، اس لیے مجھے اتنا معلوم ہو گیا کہ یہ کال کافرستان سے آ رہی ہے، ٹونی نے کہا۔ تم ایکسچینج میں کیا کرنے گئے تھے؟ ایکسچینج میں ایک لڑکی کے لیے 2 آدمی لڑ پڑے تھے، میں انہیں سزا دینے کے لیے گیا تھا، ٹونی نے کہا۔ سنو ٹونی، تم مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو، میرے ساتھی صرف میری وجہ سے خاموش ہیں، ورنہ اب تک تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ چکی ہوتی، اس لیے سچ سچ بتا دو کہ کون سی پارٹی ہے جس نے یہ کال کی تھی، تفصیل بتا دو تو تم زندہ بچ جاؤ گے، ورنہ، صفدر نے کہا۔ جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ میں نے بتا دیا ہے، ٹونی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو دوسرے لمحے ٹھک ٹھک کی آوازوں کے ساتھ ہی ٹونی کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ صوفے کی کرسی پر ہی چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ ہاں، وہاں وقت ضائع کر رہے تھے تم، اصل آدمی رالف ہے، اس سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فائرنگ بھی اسی نے کی تھی، ٹھیک ہے چلو، صفدر نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اس کوٹھی سے باہر نکلی اور اپنی کاروں کی طرف بڑھ گئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم راج کو پہچانتے نہیں، صفدر نے کہا، وہ خود ہی اپنا تعارف کرا دے گا، تم آؤ تو صحیح، تنویر نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کار میں جا کر بیٹھ گئے جبکہ ٹائیگر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کاریں تیزی سے دوڑتی ہوئی اس کالونی سے نکل کر گلفشاں کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کوٹھی نمبر 101 خاصی بڑی اور وسیع و عریض کوٹھی تھی، گیٹ کے باہر 2 مسلح دربان بھی موجود تھے۔
تنویر نے کار کافی آگے لے جا کر روکی اور پھر وہ دونوں نیچے اتر آئے، جبکہ ٹائیگر بھی ان کے حکم میں اپنی کار روک کر نیچے اتر آیا۔ تنویر صاحب، میں عقبی طرف سے اندر گیس فائر کر دیتا ہوں، یہ کوٹھی کافی بڑی ہے، یہاں مسلح افراد کافی تعداد میں ہوں گے، ٹائیگر نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، ٹائیگر ٹھیک کہہ رہا ہے، یہاں اس کی واقعی ضرورت ہے، صفدر نے بھی ٹائیگر کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ تو تنویر نے بھی اس بات میں سر ہلا جو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا مڑا اور تیز قدم اٹھاتا سڑک پار کر کے اس کوٹھی کی سائڈ گلی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ باہر جو دربان موجود ہیں ان کا خاتمہ تو کرنا ہی پڑے گا، تنویر نے کہا۔ یہ باہر کھڑے رہیں گے، ہم عقبی طرف سے اندر چلے جائیں گے، صفدر نے جواب دیا۔ جو تنویر کے ہونٹ بیچ گئے، کچھ دیر بعد ٹائیگر گلی کے سرے پر نمودار ہوا اور اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں مخصوص اشارہ کیا تو وہ دونوں سڑک کراس کر کے اس کی طرف بڑھ گئے۔ عقبی طرف کوئی نہ تھا اور وہاں بھی ایک دروازہ تھا۔ میں نے 5 کیپسول اندر فائر کیے ہیں کیونکہ کوٹھی کافی وسیع اور ریز ہے، لیکن ہمیں 10 منٹ انتظار کرنا ہوگا، ٹائیگر نے کہا۔ ان 10 منٹ میں پہلے تم کوٹھی کی دیوار سے کود کر اندر جاؤ گے اور یہ دروازہ کھول دو، صفدر نے کہا۔ تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا اور دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ہائی جمپ کے انداز میں چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے اس کے دونوں ہاتھ دیوار پر پڑے اور اس کے ساتھ اس کا جسم اوپر کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ 1 منٹ کے لیے وہ دیوار پر نظر آیا اور دوسرے لمحے وہ اندر کود چکا تھا۔ عمران نے ٹائیگر کو ایسی ٹریننگ دی ہے کہ مجھے تو یہ انتہائی تربیت یافتہ سیکرٹ ایجنٹ لگتا ہے، تنویر نے کہا۔ خوش قسمت آدمی ہے کہ اسے عمران نے اپنا شاگرد بنا لیا، میرا خیال ہے کہ عمران کی شاگردی میں بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، صفدر نے کہا۔ جب وہ اسے ڈانٹتا ہے تو اس وقت دیکھا کرو اس اعزاز کو، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو صفدر بے احتیاط ہنس پڑا۔ کہا تو یہی جاتا ہے کہ استاد اور ماں باپ کی ڈانٹ سنوارتی ہے، بگاڑتی نہیں، صفدر نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھل گیا۔ آ جائیں، عقبی لان میں گیس کا اتنا دباؤ نہیں ہے، ٹائیگر نے کہا۔ تو تنویر اور صفدر اندر داخل ہو گئے۔ پھر وہ اس وقت تک وہیں رکے رہے جب تک ان کے خیال کے مطابق گیس کے اثرات مکمل طور پر ختم نہیں ہو گئے۔ پھر سائڈ گلی سے ہوتے ہوئے وہ سامنے کی طرف آئے۔ پورچ میں ایک جدید ماڈل کی سرخ رنگ کی کار موجود تھی، برآمدے میں مسلح افراد گرے پڑے تھے۔ صفدر، تنویر اور ٹائیگر ان کو پھیلانگتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور کچھ دیر بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک آدمی اور ایک عورت کرسیوں سے گر کر قالین پر بے ہوش پڑے تھے۔ میز پر شراب کی بوتل اور 2 جام موجود تھے۔ یہی لگتا ہے رالف، تنویر نے کہا۔ پہلے اس لڑکی کو ہوش میں لے آئیں، یہ بتائے گی کہ یہ کون ہے، صفدر نے کہا۔ آپ اس سے پوچھ کریں، میں باقی کوٹھی چیک کر لوں، ویسے یہ اینٹی گیس کی شیشی لیں، ٹائیگر نے جیب سے ایک شیشی نکال کر صفدر کی اور بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو صفدر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے شیشی لے لی تو ٹائیگر مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ صفدر نے آگے بڑھ کر شیشی کا ڈھکن ہٹایا اور اس کا دھانا اس بے ہوش پڑی ہوئی عورت کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا کر اس نے اسے جیب میں ڈال لیا۔ چند لمحوں بعد لڑکی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے، پھر وہ بے احتیاط ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ تم کون ہو؟ یہ رالف کو کیا ہوا؟ لڑکی نے بے احتیاط بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا یہی رالف ہے، گولڈن کلب کا رالف؟ ہاں ہاں، مگر تم کون ہو؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ لڑکی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو دوسرے لمحے ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی لڑکی کے حلق سے انتہائی کبناک چیخ نکلی اور وہ دوبارہ نیچے گر کر بری طرح تڑپنے لگی۔ اتنی جلدی ختم کر دیا ہے اسے، صفدر نے چونک کر کہا۔ صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ یہی رالف ہے اور اس نے بتا دیا، پھر مزید وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی، تنویر نے کہا۔ تو صفدر بے احتیاط مسکرا دیا، پھر اس نے جھک کر ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے رالف کو اٹھایا اور صوفے کی ایک کرسی پر ڈال دیا۔ میرا خیال ہے کہ اسے باندھنا پڑے گا، صفدر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ضرورت ہے، ابھی یہ سب کچھ بتا دے گا، تنویر نے کہا۔ یہ ہاتھ سے مضبوط حساب کا آدمی لگتا ہے، صفدر نے کہا۔ لگتا رہے، میں دیکھ لوں گا کہ کتنی قوت برداشت ہے اس میں، تنویر نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ٹائیگر اندر داخل ہوا۔ کوٹھی میں 8 ملازم تھے، میں نے سب کا خاتمہ کر دیا اور اب صرف وہ گیٹ پر موجود افراد باقی رہ گئے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ اچھا کیا، ورنہ ان میں سے کسی کو بھی ہوش آ جاتا تو مسئلہ بن سکتا تھا، صفدر نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے آگے بڑھ کر پہلے تو اس رالف کے لباس کی تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے بعد اس نے جیب سے وہی شیشی نکالی، اس کا ڈھکن ہٹایا اور اس نے شیشی کا دھانا اس کی ناک سے لگا دیا۔ کیا اس لڑکی نے بتایا ہے کہ یہ رالف ہے، ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں، تنویر نے مختصر سا جواب دیا۔ میں باہر ٹھہرتا ہوں، کہیں باہر موجود افراد اچانک اندر نہ آ جائیں، ٹائیگر نے کہا۔ تو صفدر اور تنویر کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ادھر رالف کے جسم میں جب حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے تو صفدر نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا کر دوبارہ جیب میں ڈال لی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ ہوش میں آتے ہی رالف نے بے احتیاط اچھلتے ہوئے کہا اور اس لاشعوری انداز میں اور اچانک اچھلنے کی وجہ سے وہ صوفے سے نیچے گرتے گرتے بچا، لیکن پھر وہ خود ہی سنبھل گیا، لیکن اس طرح گرتے ہوئے اس کی نظریں ساتھ والے صوفے پر پڑی لڑکی کی لاش پر پڑ گئی تو وہ بے احتیاط اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے تنویر کا بازو گھوما اور رالف چیختا ہوا اچھل کر اس صوفے پر جا گرا جس پر اس لڑکی کی لاش پڑی تھی، اور پھر پلٹ کر جیسے ہی وہ سیدھا ہوا تنویر نے اسے بازو سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے واپس صوفے کی کرسی پر دھکیل دیا۔ تم کون ہو؟
تم نے کیلی کو کیوں ہلاک کیا؟ اس بار رالف نے قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ تمہارا نام رالف ہے اور تم گولڈن کلب کے مالک ہو؟ صفدر نے کہا تو رالف بے احتیاط چونک پڑا۔ او نہیں، میرا نام ڈاکٹر جیمز ہے، رالف نے کہا۔ یہ تیسرا نام ہے تمہارا، لیکن ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں اور سینکڑوں بار ہم نے تمہیں گولڈن کلب میں دیکھا ہے۔ صفدر نے کہا۔ تم کون ہو اور یہاں اندر کیسے پہنچ گئے؟ رالف نے کہا۔ تمہارے سارے ملازم اور محافظ ہلاک کر دیے گئے ہیں رالف۔ تم اپنی طرف سے انڈر گراؤنڈ تھے، لیکن تم نے دیکھا کہ ہم تم تک پہنچ گئے۔ تم اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو یہ بتا دو کہ علی عمران پر قاتلانہ حملہ کرانے کی بکنگ کس نے کرائی تھی؟ صفدر نے کہا۔ میرا نام رالف نہیں ڈاکٹر جیمز ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، رالف نے کہا۔ اوکے، پھر ہم خود ہی رالف کو تلاش کر لیں گے، تم تو چھٹی کرو، صفدر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس نے اس کا دھانا رالف کی کنپٹی سے لگا دیا۔ رک جاؤ، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم فائر کر دو گے، رک جاؤ، میں واقعی رالف ہوں، رالف نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ رالف بھی ہو اور فلیگ بھی، صفدر نے کہا۔ تمہیں آخر یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ یہاں کے بارے میں تو سوائے میری ذات کے اور کسی کو علم نہیں، رالف نے پوچھا۔ تم احمق آدمی ہو، تم ٹونی سے فون پر رابطہ کرتے رہتے ہو اور ٹونی کو تمہارے فون نمبر کا بھی علم ہے، اس لیے نمبر معلوم ہو جانے پر اس جگہ کا جہاں یہ نمبر نصب ہے معلوم کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، صفدر نے کہا۔ لیکن یہ تو سیٹلائٹ فون نمبر ہے، اس کا پتہ کیسے مل سکتا ہے؟ رالف نے کہا۔ جہاں حکومتی معاملات ہوں وہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، صفدر نے کہا تو رالف بے احتیاط چونک پڑا۔ حکومتی معاملات کیا مطلب؟ رالف کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ تم نے کافرستان کی کال پر علی عمران پر قاتلانہ حملہ کر دیا کیونکہ حکومت کافرستان عمران کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، اس کے باوجود تم حکومتی معاملات کے الفاظ پر حیرت کا اظہار کر رہے ہو، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے تو حکومت نے نہیں کہا تھا، رالف نے کہا۔ جس آدمی نے کہا تھا اس کا تعلق حکومت کافرستان سے ہوگا، صفدر نے کہا۔ نہیں، وہ تو عام سا بدماش ہے اور وہ یہاں پاکیشہ میں بھی 4 سال رہ چکا ہے، اس کا کیسے حکومت سے تعلق ہو سکتا ہے؟ رالف نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ صفدر نے پوچھا۔ لاؤس، گرینڈ ہوٹل کا لاؤس، رالف نے بے احتیاط ہو کر کہا۔ اس کا تعلق کس گروپ سے ہے؟ صفدر نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، رالف نے کہا۔ اس کا پتہ کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ گرینڈ ہوٹل، رالف نے جواب دیا۔ فون نمبر؟ گرینڈ ہوٹل کا فون نمبر ہی اس کا فون نمبر ہے، وہ گرینڈ ہوٹل کا مالک ہے، رالف نے جواب دیا۔ کیا نمبر ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، رالف نے کہا ہی تھا کہ تنویر نے ٹریگر دبا دیا اور ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں رالف کی کھوپڑی ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکی تھی اور اس کا جسم یکلا ڈھلک گیا تھا۔ ابھی تفصیل سے پوچھنا تھا، جلدی مار دیا تم نے اسے، صفدر نے کہا۔ مزید یہ کچھ بھی بتانے سے انکاری تھا۔ آؤ اب نکل چلیں، تنویر نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر عبدالرحمن اپنے آفس میں موجود تھے، ان کے چہرے پر گہری پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض کو اس کے آفس میں گولی مار دی گئی تھی، گو حملہ آور اور اسے گولیاں مار کر یہ تسلی کر کے واپس چلے گئے کہ سپر فیاض ہلاک ہو گیا ہے، لیکن سپر فیاض کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس خوفناک حملے سے بچ نکلا تھا۔ اس کے دل میں ماری گئی تھی، لیکن اس کی خوش قسمتی تھی کہ کوئی بھی گولی دل تک نہ پہنچ سکی، اور اس کی وجہ سے دراصل سپر فیاض کی احتیاط ٹھہری تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے لباس کے نیچے مخصوص جیکٹ پہنا کرتا تھا، گو وہ یہ جیکٹ اس لیے پہنتا تھا کہ اس کے اندر بڑی بڑی اور محفوظ جیبیں ہوتی تھی جن میں نوٹ اس طرح چھپ جایا کرتے تھے کہ باہر سے کسی کو محسوس ہی نہ ہوتا، لیکن اس مخصوص جیکٹ کی وجہ سے گولیوں کو نہ صرف رفتار کم ہو گئی بلکہ ان کا رخ بھی مڑ گیا۔ اس طرح سپر فیاض ہلاک ہونے سے بہرحال بچ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی حالت خاصی خستہ تھی اور وہ خصوصی ہسپتال کے خصوصی وارڈ میں داخل تھا، جہاں اس کی جان تو خطرے سے باہر آ گئی تھی، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ سپر فیاض 1 ماہ تک بستر پر رہے گا۔ جب سپر فیاض پر حملہ ہوا اس وقت سر عبدالرحمن وزارت داخلہ کی خصوصی میٹنگ میں شریک تھے اور انہیں وہیں پر سپر فیاض پر اس خوفناک قاتلانہ حملے کی اطلاع ملی تھی، اور اطلاع ملتے ہی وہ میٹنگ چھوڑ کر فوراً خصوصی ہسپتال پہنچے، پھر اس وقت تک وہیں رہے جب تک سپر فیاض کی حالت خطرے سے باہر نہیں آ گئی۔ وہیں انہیں اطلاع ملی کہ سپر فیاض سے پہلے علی عمران پر بھی ایک ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں خوفناک قاتلانہ حملہ ہوا اور اسے 22 گولیاں لگی ہیں، تو وہ بے احتیاط تڑپ اٹھے۔ انہیں بتایا گیا کہ اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے تو انہوں نے قدرے اطمینان کا سانس لیا۔ اسپیشل ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر صدیقی نے انہیں عمران کے بارے میں بتایا تھا۔ اس پر سر عبدالرحمن نے سر سلطان کو فون کیا اور ان سے شکایت کی کہ سیکرٹ سروس کے چیف نے انہیں اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی، جس پر بقول سر سلطان انہیں بھی اب اس بارے میں اطلاع ملی تھی اور وہ سر عبدالرحمن کے پہنچنے سے کچھ دیر پہلے ہسپتال سے واپس آ گئے تھے۔ بہرحال کچھ دیر بعد سیکرٹ سروس کے چیف کا فون سر عبدالرحمن کو ملا اور چیف نے انہیں بتایا کہ انہوں نے اس لیے اطلاع نہیں دی کہ وہ بہرحال والد ہیں اور عمران ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔
چیف نے انہیں بتایا کہ انہیں سپر فیاض پر قاتلانہ حملے کی اطلاع بھی مل چکی ہے اور چونکہ عمران پر حملہ کرنے والوں کو سیکرٹ سروس تلاش کر رہی ہے، اس لیے اگر سر عبدالرحمان اجازت دیں تو سیکرٹ سروس سپر فیاض پر حملہ آور کو بھی ٹریس کرے، لیکن سر عبدالرحمان نے اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ سپر فیاض پر حملہ کرنے والوں کو انٹیلیجنس خود ٹریس کر لے گی، لیکن اب وہ اپنے آفس میں اس لیے پریشان بیٹھے تھے کہ اب تک باوجود شدید ترین کوششوں کے حملہ آوروں کا معمولی سا سراغ بھی نہ لگایا جا سکا تھا۔ ایک بار تو سر عبدالرحمان نے سوچا کہ سر سلطان کو فون کر کے انہیں کہہ دیں کہ وہ حملہ آوروں کو ٹریس کریں، لیکن پھر انہوں نے ارادہ بدل دیا کیونکہ اس طرح پوری انٹیلیجنس کی شدید توہین ہو سکتی تھی۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس سلسلے میں آخر کیا جائے۔ گو انٹیلیجنس کے تمام انسپیکٹروں نے اس معاملے پر دن رات کام کیا اور سر عبدالرحمان مسلسل ان سے رپورٹیں لیتے رہے، لیکن باوجود انتہائی کوششوں کے وہ معمولی سا کلیو بھی حاصل نہ کر سکے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے حملہ آور خلا سے اترے ہوں یا زمین سے نکلے ہوں اور دوبارہ خلا میں چلے گئے ہوں یا زمین میں غائب ہو گئے ہوں۔ اچانک انہیں یاد آ گیا کہ ایک بار سر سلطان نے انہیں بتایا تھا کہ عمران کا ایک شاگرد ہے جسے عمران نے زیر زمین دنیا میں بطور محبر رکھا ہوا ہے۔ اس کا عجیب سا نام بھی سر سلطان نے بتایا تھا، لیکن اس وقت تو سر عبدالرحمان نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا، لیکن اب خیال آنے پر وہ سوچنے لگے کہ اگر یہ آدمی انڈر گراؤنڈ دھندوں کی محبری کرتا ہے تو اس سے مدد لی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ انٹیلیجنس سے اسے محبری کا معاوضہ ادا کر دے گی۔ چنانچہ انہوں نے ریسیور اٹھایا اور اپنے سیکرٹری کو سر سلطان سے بات کرانے کا کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد گھنٹی بج اٹھی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر عبدالرحمان نے کہا۔ سر سلطان سے بات کیجیے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ عبدالرحمان بول رہا ہوں، سر عبدالرحمان نے کہا۔ ارے آپ خیریت، کوئی خاص بات؟ سر سلطان نے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ دونوں تقریباً ہم عمر تھے، اس لیے ان کے درمیان ویسے بھی خاصی بے تکلفی تھی۔ اور پھر سر عبدالرحمان نے انہیں ساری بات بتا کر عمران کے شاگرد والی ٹپ کی بات کی اور اس کا آتا پتہ بتانے کے لیے کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں اور عمران اس حالت میں نہیں کہ اس سے پوچھا جا سکے، اس لیے سیکرٹ سروس کے چیف سے پوچھا جا سکتا ہے، سر سلطان نے کہا۔ سیکرٹ سروس کے چیف کو عمران کے شاگرد اور وہ بھی زیر زمین دنیا کے محبر کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ سر عبدالرحمان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سیکرٹ سروس کا چیف ہر طرف سے باخبر رہتا ہے اور ہر طرف رابطے رکھتا ہے، یہی تو اس کی کامیابی کی اصل وجہ بنتی ہے، سر سلطان نے کہا۔ لیکن اس سے تم نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی، صرف اس آدمی کا پتہ معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ ویسے تم نے اس کا عجیب سا نام بتایا تھا، کیا نام تھا؟ سر عبدالرحمان نے پوچھا۔ اس کا اصل نام تو عبدالعلی، لیکن اسے ٹائیگر کہا جاتا ہے، سر سلطان نے بتایا۔ ٹھیک ہے، اس کا فون نمبر یا ایسا پتہ جس پر اس سے رابطہ کیا جا سکے ابھی معلوم کر کے مجھے بتاؤ، سر عبدالرحمان نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کر کے ابھی آپ کو فون کرتا ہوں، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سر عبدالرحمان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سر عبدالرحمان نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر عبدالرحمان نے کہا۔ سر سلطان سے بات کریں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، عبدالرحمان بول رہا ہوں، سر عبدالرحمان نے کہا۔ عبدالرحمان، میری ایکسٹو سے بات ہوئی ہے، اس نے بتایا ہے کہ ٹائیگر عمران پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سیکرٹ سروس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور اب وہ فارغ ہو چکا ہے، اس لیے وہ اسے تمہارے پاس بھیج رہے ہیں، سر سلطان نے کہا۔ کیا مطلب، کیا عمران پر حملہ کرنے والوں کا سراغ مل گیا ہے؟ سر عبدالرحمان نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، ایکسٹو نے بتایا ہے کہ یہاں کوئی خفیہ فلیگ نامی گروپ ہے، اس نے کافرستان کے کسی گروپ کی بکنگ پر عمران پر حملہ کیا ہے کیونکہ عمران ان کے کسی مشن کے درمیان رکاوٹ تھا۔ بہرحال یہ اس کا اپنا کام ہے۔ ٹائیگر آپ کے پاس پہنچ رہا ہے، وہ بے حد ہوشیار نوجوان ہے، وہ یقیناً سپر فیاض پر حملہ کرنے والوں کا سراغ لگا لے گا۔ ویسے بھی اس کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے، اس لیے وہ بہت جلد اصل بات کی کھوج لگا لیتا ہے، سر سلطان نے بتایا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، سر عبدالرحمان نے کہا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد انہیں چپراسی نے ٹائیگر کی آمد کی اطلاع دی تو سر عبدالرحمان نے اسے اندر بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک صحت مند، سمارٹ اور وجیحہ نوجوان جس کے جسم پر سوٹ تھا اندر داخل ہوا۔ اس کی فراہ پیشانی اور آنکھوں میں تیز چمک بتا رہی تھی کہ وہ حادثہ ذہین آدمی ہے۔ اس نے اندر داخل ہو کر سر عبدالرحمان کو انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو، سر عبدالرحمان نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا تو ٹائیگر سائڈ پر موجود کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ تم زیر زمین دنیا میں کام کرتے ہو؟ سر عبدالرحمان نے کہا۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی حیرت کا عنصر موجود تھا۔ یس سر، ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، لیکن تمہارے بارے میں سن کر میں تو سمجھا تھا کہ تم کوئی چھٹے ہوئے بدماش یا گنڈے ہوگے، مگر تم تو مجھے پڑھے لکھے نظر آ رہے ہو، سر عبدالرحمان نے کہا۔ سر، میں عمران صاحب کا شاگرد ہوں اور عمران صاحب کی طرح سائنس کا طالب علم ہوں۔ گو ان کی طرح ڈاکٹر آف سائنس تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال سائنس پر میں نے بہت کچھ پڑھ رکھا ہے، ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے بتایا۔
پھر تو تم اس زیر زمین دنیا میں کسی صورت ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، سر عبد الرحمن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سر وہاں میں سپریم راسکل انداز میں اپنے آپ کو پوز کرتا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تو میری بات سنو۔ سپر فیاض پر اس کے آفس میں قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ حملہ آور 2 تھے، ان کے حلیے، ان کے لباس کی تفصیل بھی مل سکتی ہے۔ گو وہ اپنی طرف سے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو ہلاک کر کے واپس چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا اور سپر فیاض بچ گیا۔ لیکن انٹیلیجنس نے حتی الامکان کوشش کی، لیکن ان دونوں حملہ آوروں کا سراغ نہیں مل سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سلسلے میں کام کرو اور حملہ آوروں کا کوئی نہ کوئی کلیو حاصل کرو۔ انٹیلیجنس تمہیں اس کا معاوضہ ادا کرے گی، سر عبد الرحمن نے کہا۔ یس سر، ٹائیگر نے مختصر سا جواب دیا تو سر عبد الرحمن نے ایک طرف پڑی ہوئی فائل اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ لے جاؤ، اس میں تمام تفصیلات موجود ہیں، مجھے آفس کے فون پر ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا، سر عبد الرحمن نے کہا۔ یس سر، ٹائیگر نے فائل اٹھا کر لے کر اٹھتے ہوئے کہا۔ سنو، کتنا معاوضہ لوگے؟ سر عبد الرحمن نے پوچھا۔ جناب، سرکاری طور پر جتنا معاوضہ منظور شدہ ہو وہ آپ دے دیں، ٹائیگر نے جواب دیا تو سر عبد الرحمن نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا تو ٹائیگر سلام کر کے آفس سے چلا گیا۔ نوجوان لگتا تو ذہین ہے، بہرحال دیکھو، سر عبد الرحمن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر ایک فائل اٹھا کر سامنے رکھی اور اسے دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ ٹائیگر صفدر اور تنویر کے ساتھ رالف کی رہائش گاہ سے باہر آیا تو صفدر اور تنویر اپنی کار میں بیٹھ کر اسے یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ اب تمام رپورٹ چیف کو دے دیں گے اور پھر جیسے چیف حکم دے گا ویسے ہی ہوگا، اس لیے ٹائیگر بھی اب فارغ تھا۔ ٹائیگر اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا، پھر اس نے کار کا رخ ایک کلب کی طرف موڑ دیا۔ وہ اب گرینڈ ہوٹل کافرستان کے مالک لاؤس کے بارے میں کھوج لگانا چاہتا تھا، لیکن وہ ابھی کلب تک پہنچا بھی نہ تھا کہ کار میں موجود ٹرانسمیٹر پر کال آنا شروع ہو گئی۔ ٹائیگر نے کار ایک سائڈ پر روکی، پھر اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ چیف کالنگ اوور، X2 کی محسوس آواز سنائی دی تو ٹائیگر بے احتیاط چونک پڑا۔ اسے حیرت تھی کہ صفدر اور تنویر نے اتنی جلدی چیف کی تفصیل بھی سن لی۔ ٹائیگر نے کال ریسیو کی تو آواز آئی کہ X2 بول رہا ہوں۔ یس سر، ٹائیگر بول رہا ہوں، اوور، ٹائیگر نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ صفدر نے ٹرانسمیٹر پر مجھے رپورٹ دے دی ہے، لیکن تم نے اب سینٹرل انٹیلیجنس بیورو جانا ہے، سر عبد الرحمن تمہارے منتظر ہیں، اوور، چیف نے کہا تو ٹائیگر بے احتیاط اچھل پڑا۔ جی سر عبد الرحمن میرے منتظر ہیں، مگر میں تو ان سے کبھی نہیں ملا، اوور، ٹائیگر نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دراصل عمران کے ڈیڈی ہونے کی وجہ سے ٹائیگر کے ذہن پر سر عبد الرحمن کی شخصیت کا تاثر بے حد گہرا ثبت ہوا تھا۔ اس میں اتنا بوکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم عمران کا شاگرد ہونے کی بجائے سیکرٹ سروس کے ممبر ہوتے تو تمہاری اس بوکھلاہٹ پر تمہیں عبرت ناک سزا دی جاتی، اور آئندہ اگر تم نے اس انداز میں میرے سامنے بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کیا تو یہ سزا اب بھی مل سکتی ہے، اوور، چیف نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ وہ سر ٹھیک ہے سر، میں انہیں مل لیتا ہوں، اوور، ٹائیگر نے اور زیادہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن پھر بھی اس نے پوری قوت ارادی استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ پر قابو پا لیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ چیف جو کچھ کہتا ہے وہ کر بھی گزرتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ عمران کی طرح سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ 2 آدمیوں نے اس کے آفس میں داخل ہو کر سائلنسر لگے مشین پسٹل سے اس پر فائر کھول دیا۔ گو انہوں نے اپنی طرف سے اسے ہلاک کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ بچ گیا ہے، اور سینٹرل انٹیلیجنس باوجود کوشش کے حملہ آوروں کے بارے میں کوئی کلیو حاصل نہیں کر سکی، اور چونکہ تمہارا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے، اس لیے سر عبد الرحمن تمہاری خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم اس بارے میں انہیں کوئی کلیو تلاش کر کے دے سکو، اوور، چیف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ سر میں ابھی جا کر ان سے مل لیتا ہوں، اوور، ٹائیگر نے کہا۔ وہاں ان کے سامنے جا کر بوکھلاہٹ کا مظاہرہ نہ کرنا، بہرحال میں تمہیں وہاں بھیج رہا ہوں، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا تو ٹائیگر نے بے احتیاط ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ویسے اسے قطعاً معلوم نہ تھا کہ سپر فیاض پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اس نے کار کا رخ اپنے ہوٹل کی طرف موڑ دیا۔ وہ سر عبد الرحمن کے سامنے عام سے لباس میں نہ جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے اپنی رہائش گاہ میں جا کر لباس تبدیل کرے گا اور پھر سینٹرل انٹیلیجنس بیورو جائے گا۔ چنانچہ لباس تبدیل کر کے وہ وہاں پہنچا تو سر عبد الرحمن نے اسے حملہ آوروں کا کلیو معلوم کرنے کا حکم دیا تو ٹائیگر فائل لے کر باہر آ گیا۔ سر عبد الرحمن واقعی بے حد باروب شخصیت کے مالک تھے، اس لیے ٹائیگر نے ان کے سامنے زیادہ باتیں نہ کی، البتہ اس نے سر عبد الرحمن کی آنکھوں میں اپنے لیے تحسین کے تاثرات دیکھ لیے اور اس سے اسے بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ بہرحال وہ اس کے استاد عمران کے والد تھے۔ ٹائیگر سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کی ہیڈ کوارٹر سے کار دوڑاتا ہوا واپس اپنے ہوٹل پہنچا۔ اس نے وہاں بیٹھ کر فائل میں درج تفصیلات کو انتہائی غور سے پڑھا۔ اس میں دونوں حملہ آوروں کے حلیے، ان کے لباس کی تفصیلات موجود تھیں۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس انسپیکٹروں نے حملہ آوروں کا کلیو معلوم کرنے کی بے حد کوششیں کی، ان کی رپورٹس بھی موجود تھیں، لیکن ان میں ٹائیگر کے مطلب کی کوئی بات نہ تھی۔ اس نے فائل کو دوبارہ پڑھا اور اس بار جب اس نے یہ رپورٹ پڑھی کہ حملہ آور سیاہ رنگ کی کار میں آئے تھے،
और ये कार उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो से कुछ फासले पर एक फूल बेचने वाले की दुकान के सामने रोकी थी और उस फूल बेचने वाले ने इंटेलिजेंस को सिर्फ काले रंग के बारे में बताया था। इससे ज़्यादा तफसील का उसे इल्म न था, तो टाइगर ने इस फूल फरोश से मिलने का फैसला कर लिया। उसने लिबास तब्दील किया और फिर कार लेकर वो दोबारा सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ा। फाइल वो अपने कमरे में ही छोड़ आया। वहाँ पहुँचकर उसने उस फूल फरोश को तलाश किया और फिर कार एक तरफ रोक कर वो नीचे उतरा और इत्मीनान भरे अंदाज में कदम बढ़ाता हुआ फूल फरोश की दुकान पर पहुंच गया। इस वक्त कोई ग्राहक दुकान पर मौजूद ना था, इसलिए फूल फरोश जो नौजवान था उसे देखकर चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर यकलह चमक आ गई। जी साहब, क्या चाहते हैं जनाब? नौजवान ने पूछा। इस वक्त तुम्हारी दुकान में जितने फूल हैं उन सबको मजमूई कीमत क्या है? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नौजवान बेएहतियात चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ कदरे परेशानी के तासुरात उभर आए थे। क्या आप टैक्स ऑफिस से आए हैं? और नहीं, मैं दरअसल ये सारे फूल खरीदना चाहता हूँ, टाइगर ने कहा। तो नौजवान बेएहतियात उछल पड़ा। जी जी, सारे फूल? मगर, नौजवान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, क्योंकि शायद ऐसा उसकी कारोबारी जिंदगी में कभी ना हुआ था। तुम बताओ तो सही, टाइगर ने कहा। तो नौजवान चंद लम्हे सोचता रहा। जी, 5,000 रुपये की लगभग रकम बन जाएगी, फूल फरोश ने कहा। तो टाइगर ने कोट की अंदरूनी जेब से बड़ी मालियत के नोटों की गड्डी निकाली और उसमें से 5 नोट अलहदा करके उसने गड्डी को वापस जेब में डाला। तो नौजवान दुकानदार की आंखों में तेज चमक उभर आई। तुम्हारा नाम क्या है? टाइगर ने पूछा। जी, मेरा नाम जवाद अहमद है। तो जवाद अहमद साहब, ये फूल भी तुम्हारे रहेंगे, तुम उन्हें फरोख्त करते रहो और ये 5,000 रुपये भी तुम्हें मिल सकते हैं, बशर्ते कि तुम सोच समझ कर मेरे चंद सवालों के जवाब दे दो, टाइगर ने कहा। तो नौजवान एक बार फिर उछल पड़ा। जी जी, सवालों के जवाब? मगर, नौजवान ने कदरे हकलाते हुए लहजे में कहा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के सुपरिटेंडेंट फयाज पर कातलाना हमला किया गया और हमला आवरों ने अपनी स्याह रंग की कार तुम्हारी दुकान के सामने रोकी थी। वारदात के बाद वो इस कार में बैठकर आगे बढ़ते चले गए। मैं इस सिलसिले में चंद सवालात करना चाहता हूँ, टाइगर ने कहा। आपका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है या पुलिस से? नौजवान ने कहा। दोनों से ही नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये क्यों देता? मैं प्राइवेट तौर पर काम करता हूँ और सुपरिटेंडेंट फयाज की बेगम साहिबा ने मुझे हायर किया है, टाइगर ने कहा। मगर जनाब, मुझे तो जो कुछ मालूम था वो मैंने पहले ही बता दिया, मजीद तो कुछ भी मुझे मालूम नहीं, नौजवान ने कदरे मायूसाना लहजे में कहा। जो कुछ तुमने बताया था वो मुझे मालूम है। तुम ये बताओ कि जो कार जहाँ खड़ी रही थी उसका रंग तो स्याह था, लेकिन उसके बारे में मजीद तफसीलात तुमने नहीं बताई। यही तफसीलात बता दो तो 5,000 रुपये तुम्हारे, टाइगर ने कहा। मजीद तफसीलात तो मुझे मालूम नहीं, नौजवान ने कहा। तुम जहन पर जोर दो। उस कार का मॉडल, उसके रजिस्ट्रेशन नंबरों पर तुम्हारी नजरें पड़ी होंगी, उस पर कोई खसूसी स्टिकर वगैरह मौजूद होगा, टाइगर ने कहा। तो नौजवान बेएहतियात चौंक पड़ा।